بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام، میں نے بیت اللہ کے آداب بیان کیے، فضائل بیان کیے، اب مدینہ طیبہ کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ حج اور عمرہ کرنے والے کو حج و عمرہ کرنے کے بعد دوسری سب سے بڑی دولت اور نعمت مدینہ منورہ کی حاضری ہے، مسجد نبوی کی زیارت اور دونوں جہاں کے سردار اور آقا اور مولا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلا واسطہ حضوری اور براہ راست سلام پیش کرنے کی وہ سعادت ہے جو بہت ہی بلند نصیبے کی بات ہے۔ جو لوگ حج کی استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے وہ اس عظیم سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ اب مدینہ منورہ کے فضائل سن لیجئے۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مدینے کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہے، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دعا کرنا ہر مومن کے اختیار میں ہے، اس لیے مدینہ طیبہ میں رہنے کی دعا خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی کرانی چاہیے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر اپنے گھر پر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور محلے کی مسجد میں 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 500 گنا ثواب ہوتا ہے، اور بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسجد نبی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی شخص 50,000 نمازیں ادا کرے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ثواب ہے۔ اس لیے مدینہ جانے والوں کو ہر نماز مسجد نبی میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔